اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ وہ دو سینیریوز بیسک ونز جن میں ہم لوگوں کو نصب فارم یوز کرنی ہوتی ہے اسم کی، وہ کمپلیٹ کر لیں گے، کور کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اعراب کا ٹاپک کافی حد تک کور ہو جائے گا کنسیپچولی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے صرف ہمارے پاس پھر سفکس وغیرہ رہ جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ ہم لوگ ود دا پیسج آف ٹائم کرتے رہیں گے۔ تو اس لیسن میں ہم لوگوں نے بالکل ویسے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے دو لیسنس میں کیا کہ کون سی 4 سچویشنز ہیں جس میں رفع فارم یوز ہوگی اسم کی، اور پھر اس کے اگلے لیسن میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ وہ کون سی 2 سچویشنز ہیں جس میں جر فارم یوز ہوگی اسم کی۔ اب ہم لوگ اسی طریقے سے وہ سچویشنز دیکھیں گے جس میں ہم لوگوں نے نصب فارم یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی انالوجی میں آپ کو 4تھ لیسن میں آلریڈی دے چکی ہوں اس انگلش والے پیراگراف میں، کہ فار ایگزامپل ہی ڈروو ہز کار، یہ صحیح جملہ ہے، لیکن اگر میں کہوں ہم ڈروو ہی کار تو یہ غلط جملہ ہے، بلنڈر ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ مجھے ہی یوز کرنا تھا میں نے وہاں پہ ہز یوز کیا ہے، جہاں پہ مجھے ہز یوز کرنا تھا وہاں پہ میں نے ہم یا ہی یوز کیا ہے، سو دس از ٹوٹلی رانگ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں مجھے نصب فارم یعنی یا تو ڈبل زبر کی تنوین یا پھر نصب کا سفکس یوز کرنا ہے، مجھے وہ سچویشنز اب اس لیسن میں کور کرنی ہے۔ alright so let's begin. as you can see ہمارے پاس یہاں پہ 2 براڈ ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کہہ رہا ہے being a detail، ابھی میں یہ ایکسپلین کروں گی what I mean by this، اور دوسری براڈ کیٹیگری کہہ رہی ہے 20 other reasons۔ اس کو ہم لوگ منصوبات کے ٹاپک میں عام طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو نہ صرف میں نے 10 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا، یا ان کو میں نے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جن میں سے 10 کیٹیگریز ہم لوگ ابھی پڑھیں گے اس بیسک کورس میں، اور 10 کیٹیگریز انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں ایڈوانسڈ کورس میں بھی پڑھاؤں گی۔ لیکن فی الحال اس کورس کے لیے ہمیں 10 کیٹیگریز کرنی ہوں گی کور۔ ابھی 10 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتی رہوں گی، جیسے جیسے ہم لوگ انشاءاللہ اس کورس کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، اسی طریقے سے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان سب کو ایک ساتھ یہاں پہ لکھنا یا سمرائز کرنا یا ایکسپلین کرنا یوزلیس تھا، بیکاز اس اسٹیج پہ آپ کو صرف بیسک چیزیں بتانی ہے۔ یو گائز وونٹ ایون انڈرسٹینڈ what I'm saying if I started categorizing or mentioning them over here right now, okay؟ سو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ابھی میں نے ان کو مینشن بھی نہیں کیا ہے۔ ایز اے ٹائم پاسز اینڈ ایز وی پروگریس تھرو دا کورس انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیے اس بیسک چیز کے اوپر۔ being a detail, what do I mean by this؟ اس کو میں کر لیتی ہوں زوم۔ یہ میں نے کور کر لیا کہ 20 ریزنز جو کہ ہم لوگ منصوبات کی ہوتی ہیں ان میں سے 10 ریزنز انشاءاللہ اس میں سے پڑھیں گے۔ اچھا، اب being a detail, what do I mean by this؟ اگر میں کوئی بھی جملہ بولتی ہوں جس میں نے ورب بولا ہے، فار ایگزامپل میں نے سیب کھایا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈوئر کون ہے؟ میں، رائٹ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بسائڈس میں کا ورڈ از فار مبتدا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کا رفع فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے انا ہے ویسے ہی میں ہے، رائٹ؟ تو بینگ اے ڈیٹیل۔ اچھا، اب اس میں میں نے سیب کھایا، سیب کے اوپر چونکہ کھانے کا ایکشن پرفارم کیا گیا ہے لہٰذا وہ ڈیٹیل ہے، یعنی کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ تم نے کیا کھایا، میں کہوں گی میں نے سیب کھایا۔ تم نے سیب کب کھایا؟ میں کہوں گی میں نے سیب صبح کو کھایا۔ پھر اگر کوئی پوچھتا ہے تم نے کتنے سیب کھائے، میں کہوں گی میں نے 4 سیب کھائے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر اگر کوئی مجھ سے کویشچن کرتا ہے کہ تم نے سیب کہاں کھایا، تو میں کہوں گی میں نے سیب لائبریری میں کھایا، جو کہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ تو اب واٹس ہیپننگ، میں ڈفرینٹ کویشچنس کے آنسرس دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ میں نے کیا کھایا، کب کھایا، کہاں کھایا، کس کے ساتھ کھایا، کتنے کھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ ڈیٹیلز ہو گئیں۔ فار ایگزامپل، اچھا انگلش میں ہم لوگ یوزلی ان سارے کویشچنس کو
या उन क्वेश्चन वर्ड्स को WH क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, which, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग उनको इसको WH वर्ड्स कहते हैं। उर्दू में हम लोग यही सारी चीज़ें काफ वाले वर्ड्स से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, कब, कहाँ या किधर, क्यों, कौन, कौन वंस अगेन, ठीक है, या किसका, किसका, ठीक है। फिर कैसे, हाउ, राइट, कैसे, कितना, कहाँ, कौन सा फॉर विच, ठीक है। तो दिस इज़ एन ईजी वे टू रिमेंबर कि काफ वाले वर्ड्स का या काफ वाले क्वेश्चनिंग वर्ड्स का अगर कोई चीज़ आंसर दे रहा है जुमले में कि मैंने क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया, किधर खाया, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल शो कर रही हैं, और उन डिटेल्स को हम लोग अरबिक में मफ़ऊल कहते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मफ़ऊल न सिर्फ मैंने ये बता दिया कि एक्शन रिसीव करने वाला होता है, बल्कि वो एक्शन को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, वो भी मफ़ऊल ही कहलाता है अरबिक में, ठीक है। इस लिहाज से अरबिक लिंग्विस्ट्स ने मफ़ऊल की कुछ डिविजन्स की हुई हैं, ठीक है। यानी ये जो जितने मैंने यहाँ पे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु वगैरह के थे, इन सबको कैटेगराइज किया हुआ है सिमिलैरिटी के लिहाज से, ठीक है। तो मफ़ऊल हमारे पास 5 टाइप्स का होता है एक्चुअली, या 5 टाइप का होता है। उसमें ये मैं आर्बिट्ररीली यानी कि अपने तरफ से मिला देती हूँ इसी के अंदर, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है और इसका फंक्शन सेम ही है, खाली इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो मफ़ऊल 5 टाइप्स का होता है। प्लीज़ ये वर्ड्स याद मत करिएगा, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको प्रपोजिशंस की लिस्ट दूंगी उस टाइम पे अगर दिल चाहे तो कर लीजिएगा याद, आपको खुद से समझ में आ जाएगा, वरना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। मफ़ऊल बिही, इसमें क्या मतलब है कि हु रिसीव द एक्शन, ठीक है। मफ़ऊल लहू, वाई वॉज द एक्शन डन, यानी रीज़न, ठीक है, मैंने सेब क्यों खाया। तो अब वो जो रीज़न मैं बताऊंगी, ठीक है, कि इट्स हेल्दी, तो वो हेल्दी का वर्ड नसब में यूज़ होगा, नसब फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड इसका ट्रांसलेशन बनता है अरबिक में, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी इसका इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन होगी हेल्दी की, उसको हम लोग नसब फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। वाई वॉज द एक्शन डन, सिमिलरली व्हेन एंड वेयर वॉज द एक्शन डन, यानी टाइम एंड स्पेस पूछ रहा है आपसे कि कब और कहाँ, यानी मैंने लाइब्रेरी में और कल सुबह को खाया था, ठीक है। तो ये मफूल फ़ी ही हो गया। इसी तरह से कभी कभार कुछ मसादर यानी मस्तर होते हैं। मस्तर मैंने आपको ब्रीफली सेकंड लेसन में बताया था कि नेम ऑफ एन एक्शन होता है, ठीक है। अरबिक में हम लोग इसको स्ट्रेस या एम्फेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का क्या मतलब है, ताकीद, यानी कि हम लोग अब किसी बात के ऊपर ज़ोर देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन मस्टर का पूरा एक अलग से लेसन है, लेक्चर है, जो कि मैं इंग्लिश में दे चुकी हूँ, और इसका लिंक मैं पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या परहैप्स ओवर हियर, तो या कमेंट कर दूँगी फेसबुक पे अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू वॉच दैट लेसन इफ़ यू वांट दैट। मस्टर का लेसन आपको मिलेगा लेसन 9A इन सेक्शन C, ऑलराइट। ओके, सो अगर आपने देखना है एग्जैक्टली कि मस्टर के पैटर्न्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं एग्जैक्टली, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर, इंग्लिश में है। और बाकी उर्दू में इंशाल्लाह जब उसकी बारी आएगी तो हम लोग उसको कवर करेंगे दोबारा से। अभी फ़िलहाल ये देख लें कि ज़ोर देने के लिए भी मफ़ऊल यानी नसब फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं कुछ वर्ड्स, उसको हम लोग मफ़ऊल मुतलक कहते हैं। नाम याद करने की ज़रूरत वंस अगेन नहीं है। Finally, we have maf'ul lahu, maf'ul ma'ahu. It means along with whom या who, ठीक है। यानी किसके साथ, यानी कि मैंने सेब किसके साथ खाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो वो वर्ड भी हम लोग नसब फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। एंड फाइनली वी हैव हाल। हाल, as you guys know what hal means, so it means that how was the action performed, किस तरह, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को डिफाइन करे, यानी कोई भी काम किस तरीके से किया गया, ठीक है, थके हुए अंदाज में किया गया, या
الرٹلی کیا گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایڈورب ہوتا کیا ہے, یا ایڈورب ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام کس طریقے سے کیا گیا. دیٹ از ایڈورب, اینڈ عربک میں اس کو ہم لوگ حال کہتے ہیں. ہاؤ واز دا ایکشن پرفارمڈ. ٹھیک ہے, نا اٹس ناٹ اے مفعول ڈائریکٹلی but a detail of how, therefore I have included here. ٹھیک ہے, so I hope that this thing is also clear to you. تو یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے الحمدللہ. اب انشاءاللہ یہ ساری نالج لینے کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کبھی بھی نصب کی جگہ جر, جر کی جگہ رفع, یا رفع کی جگہ جر کا فارم اسم کی یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کو اب ایگزیکٹلی پتہ چل گیا ہے کہ ہم کی جگہ آپ نے ہز یا ہی یوز نہیں کرنا ہے. اب آپ کو اس کی عربک کی انالوجی پتہ چل گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اسی لحاظ سے اس کو سیریسلی سیکھیں گے, سمجھیں گے, تاکہ آپ اس کو پراپرلی یوز کر سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا تو آپ نصر حامد ولدن کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پھر مدد کرنے والا مدد والا بن جائے گا, اور مدد لینے والا مدد کرنے والا بن جائے گا. اور یہی وہ جملہ ہے جو کہ ہم لوگ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ اعراب کی یا زبر زیر کی چینجز سے جملے کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ چینجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اور اس میں صرف حرکات نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حرکات کیا ہوتی ہیں اور اعراب کیا ہوتا ہے. حرکات از سمپلی واولز, اور یہ آپ کو صرف بتاتا ہے کہ آپ نے ولدن کو ولدن پڑھنا ہے یا ولدن پڑھنا ہے. یہ آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں. دیز آر اونلی سائنس, alright, and they only tell you how to what kind of sound you should give to a letter. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں, تو وہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ سائنس ہے, جو کہ میں نے آپ کو ابھی پچھلے 4 لیسنس میں ایکسپلین کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یس اس کو پہچاننے کے لیے حرکات کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صرف اس ضرورت سے آپ حرکات کو اعراب نہیں کہہ سکتے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ تھوڑا سا ایک اوور ویو لیں گے اگلے کچھ لیسنس کا, کہ ہم لوگوں نے آگے پروسیڈ کیسے کرنا ہے, اور پھر ہم لوگ اپنے جو جرنی ہے پورا وہ اس سے کنٹینیو کریں گے. اوکے, سو ٹل دین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. اللہ حافظ.